بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کے خروج کے بارے میں بیان کروں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، سورہ انبیاء آیت نمبر 96۔ حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر گھاٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج نسل انسانی کی دو متحد قومیں ہیں جن کی تعداد دوسری انسانی نسلوں سے بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے زمین میں بہت فتنہ فساد مچا رکھا تھا، تو بادشاہ ذوالقرنین نے لوگوں کے کہنے پر انہیں لوہے اور تانبے کی مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا۔ یہ دیوار اس قدر بلند اور مضبوط ہے کہ وہ اسے پھلانگنے کی طاقت رکھتے نہ توڑنے کی۔ وہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شام کو ناکام ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب اس دیوار سے آزاد کر دیں گے۔ پھر یہ دونوں قومیں زمین میں ہر طرف فساد برپا کر دیں گی، سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، درندوں، جانوروں، فصلوں، کھیتوں، الغرض ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا کی برکت سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے جو انہیں ہلاک کر دیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد زمین پر ایک بالشت برابر بھی ایسی جگہ نہ ہوگی ان کی بدبو سے پاک ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں کی مانند پرندوں کو بھیج دیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کا حکم ہوگا پھینک آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین کو دھو ڈالیں گے، پھر زمین اپنے پھل اگائے گی اور اپنی برکتیں نکالے گی۔ اس دن ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے وہ سب سایہ حاصل کر سکیں گے۔ ایک گابن اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا۔ ایک حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفایت کرے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے جو لوگوں کو بغلوں کے نیچے اثر کرتی ہوئی گزریں گی۔ ہر مسلمان مومن کو فوت کر دے گی، پھر صرف بدترین لوگ ہی روح زمین پر باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی مانند ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اور پانچویں نشانی دھواں ظاہر ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، سورہ دخان آیت نمبر 10۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیوں میں دھوئیں کا بھی ذکر کیا ہے۔ دابۃ الارض نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک نشانی جانور کا نکلنا بھی بیان کی ہے۔ یہ جانور چاشت کے وقت نکلے گا، لوگوں سے کلام بھی کرے گا۔ بعض روایات میں اس جانور کی صورت اور کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی تو کسی ایسے شخص کے لیے اس کا ایمان لانا فائدہ مند ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو۔ ان 3 نشانیاں یہ ہیں کہ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا۔ 3 خسف ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 3 خسف ہوں گے، ایک خسف مشرق میں، ایک خسف مغرب میں اور ایک خسف جزیرۃ العرب میں، یعنی تینوں مقامات پر لوگوں کو زمین میں دسا دیا جائے گا۔ 9ویں نشانی آگ ظاہر ہوگی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخر ذالک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم۔ قیامت کی آخری نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ یمن کی طرف سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر جمع ہونے کی جگہ کی طرف ہانکے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی
حتیٰ کہ عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو مقام بصرہ یہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے، اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی، اور 10ویں نشانی صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ حاتب بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء، وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔